بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ 12ویں پارے کے شروع میں سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود اور پھر آخر میں جا کے سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ ہود کے متعلق پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گزشتہ قوموں کے اوپر جو آنے والے عذابات ہیں ان عذابات کا تذکرہ ہے، یعنی یہ تذکیر بایام اللہ کی قبیل میں سے ہے کہ گزشتہ قوموں پر آنے والے جو احوال و حالات ہیں ان حالات کا تذکرہ، رسولوں کا قوموں کے ساتھ مکالمہ، قوموں کا انکار کرنا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ 5 امتیں ایسی ہیں جو مہلکہ کہلاتی ہیں، اور جن پر اللہ پاک کی طرف سے اس دنیا کے اندر عذاب برسے، اور وہ عذاب ان عذابوں کے نتیجے میں ان قوموں کی سب کے سب ان کی نسلوں کو ہی ختم کر دیا گیا۔ سورہ ہود کے شروع میں 2 مرکزی مضمون ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی صرف اللہ کی ہوگی۔ نمبر 2، اگر اس بندگی میں کبھی کوتاہی ہو جائے تو تم استغفار کر کے توبہ کر لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ وہ حالات و احوال ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ بڑا طویل زمانہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور جب سمجھانے کے بعد انتہا ہو گئی اور یوں کہنے لگے کہ اب ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بنانے لگے تو قوم استہزاء کرنے لگی کہ یہ کشتی یہاں صحرا میں کیسے چلے گی۔ لیکن جب اللہ پاک کے عذاب کا فیصلہ ہوا تو آسمان سے بھی پانی برسا، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا، جگہ سے پانی نکلا، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچایا۔ اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہ بھی غرق ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بھی اس وقت بھی ایمان کی طرف دعوت دی، لیکن اس نے ایمان کو قبول نہ کیا، کہنے لگا میں ایک بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں سے میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، اور ان کو اپنی طاقت پر غرور اور گمنڈ تھا۔ بڑا عرصہ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بھی سمجھاتے رہے، اور یعنی ان کا جو خاص جرم تھا ظلم اور زیادتی، کمزوروں پر ظلم کرنا، اپنی طاقت پر غرور اور گمنڈ تھا، لیکن جب نہ مانا تو اللہ کا عذاب اس پر بھی برسا۔ اور تیسرا تذکرہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، جنہیں قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ان کا خاص جو جرم تھا وہ صنعت اور حرفت میں تو بہت آگے تھے، اور اسی کے اندر انہماک اتنا تھا کہ اس کو باعث غرور سمجھتے تھے، باعث تکبر سمجھتے تھے۔ شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں، یہ برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں زندگی دنیا میں اتنا تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اتنا اقتدار دیا ہے، اتنی تمہیں طاقت دی ہے، اتنی تمہیں ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں اپنے گھروں کو بنا لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کے احکام کو انہوں نے ٹھکرایا تو اللہ پاک کا عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندے منہ گرے ہوئے پڑ گئے، اور ایسا تھا گویا کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹوں کی بشارت دینے کے لیے اور پوتے کی بشارت دینے کے لیے اللہ پاک نے ملائکہ کو بھیجا، اور اس بشارت کے بعد پھر یہی ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف آئے، اور وہ اللہ کا عذاب لے کر آئے۔ یہ جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ فحاشی اور عریانی کی انتہا پر تھی، اور اللہ پاک نے انہیں سمجھانے کے لیے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا
اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے، اوپر آسمان کے قریب لے جا کر فرشتے نے نیچے زمین پر ان کو پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی ان پر بارش برسائی. اور اس کے بعد وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے بت پرستی اور شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور جرم ناف تول میں کمی کرنا، یعنی اللہ کا حق بھی مارنا، اللہ کے بندوں کا حق بھی مارنا. بہت سمجھایا شعیب علیہ السلام نے. کہنے لگے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، تجھے تیرا دین یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں اپنے اختیار سے کام نہ کریں. ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے. چنانچہ اللہ پاک کا عذاب آیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں پہلے یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ دو حصے ہوتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرعون کے ساتھ ہے اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. یہاں پر جو اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ ہے وہ پہلا حصہ ہے، یعنی فرعون کے ساتھ جو پیش آئے ہوئے حالات ہیں. اور ان سب حالات کے بعد پھر ایک جملہ ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. یہ ہے تیرے پروردگار کی پکڑ. یہ جن بستیوں کو تباہ کیا اللہ نے اور عذابوں میں مبتلا کیا، فرمایا یہ ہے تیرے پروردگار کی پکڑ. اور کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. شرک کرنا یہ ظلم ہے، ماتحتوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے بندوں میں کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ بھی ظلم ہے. اور ان اخذہ علیم شدید، فرمایا یہ پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. یہ تو اس کے لیے بڑی نصیحت ہے اور نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، آخرت کے عذاب تو بڑے سخت ہوں گے. سعادت مندی اور نیک نصیبی اور نیک بختی اور بد بختی کی نشانیوں کو ذکر فرمایا. سعادت مند وہ ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور بد بخت وہ ہے جو اللہ کے احکام سے اعراض کرے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. اور پھر آخر میں فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. اس لفظ اور یہ کلمات جو ہیں، ان کلمات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یہ عذابوں کے تذکرے اور پھر اس کے بعد فاستقم کما امرت، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر استقامت اختیار کیجیے. ولا تطغوا، سرکشی، یہ امت کو خطاب ہے. ولا تطغوا، سرکشی نہیں، بغاوت نہیں اللہ کی دھرتی پر، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف ذرہ برابر میلان تک نہیں ہونا چاہیے، کافروں کی طرف میلان تک نہیں ہونا چاہیے. تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال نہ ہے کہ وہ ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، قطعاً نہیں. یہ سخت ظلم کی بات ہے. اور نیکی کرتے رہا کرو، اور یہ نیکیاں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ نیکیاں دھو دیں گی. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. یہ بڑا خوبصورت کردار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور یہ سورہ یوسف از اول تا آخر مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار. اچھا، قرآن میں یہ جو واقعات آتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے انباء الرسل، ایک ہے قصص الانبیاء. انباء الرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں قوموں کا رسولوں کے ساتھ مکالمہ ہے، جیسے سورہ ہود کے اندر تھا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا. صالح علیہ السلام نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مکالمات، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مکالمات، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. ان کو کہتے ہیں انباء الرسل. اور دوسرا ہے قصص الانبیاء، جس میں انبیاء کی سیرت، انبیاء کا خوبصورت کردار بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے قابل عمل ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کا کردار سورہ یوسف میں جو ذکر کیا گیا یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے.
پہلا حصہ یوسف علیہ السلام کی وہ قسمہ پرسی کی زندگی، والد محترم کے ساتھ ایک وقت گزرنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر بھائیوں کا حسد اور کنویں کے اندر جانا، اور پھر وہاں سے نکل کر مصر کے اندر فروخت ہونا، اور مصر کی زندگی، یہ تنگی کی زندگی، مشقت کی زندگی جو ہے یوسف علیہ السلام نے گزاری ہے۔ اور ان تمام کی تمام مشقت کی زندگیوں میں کسی بھی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو نہیں بھولا۔ یہ بلند کردار ہے۔ حسد بھی بھائیوں نے کیا، کنویں کے اندر بھی ڈالا، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع، پھر وہاں سے نکالے گئے، پھر فروخت ہوئے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع، پھر جو مصر کے اندر جا کے زندگی گزری، اور عزیز مصر کے گھر میں جو زندگی گزری، اور وہاں کیا ہی خوبصورت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور بدترین جرم اور زنا جیسی بدترین جو ہے وہ برائی سامنے آئی ہے، لیکن جیل جانا پسند کیا ہے، اس برائی کے قریب نہیں گئے۔ اور قرآن کس انداز سے یوسف علیہ السلام کی برات کو ذکر کرتا ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوں یوسف سے بے حیائی کو اور گناہ کو دور کر دیا۔ یوسف تو خود بچے ہوئے تھے، یوسف تو پہلے سے بچے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہم نے گناہ سے پیچھے کر دیا، یوسف تو تھے ہی بچنے والے۔ ایک پروپیگنڈا تھا کہ عورتوں کا، اور وہ سب کی سب ایک ان کی ایک اسکیم کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ورغلانے کی، گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام سے اس گناہ کو دور کیا، بے حیائی کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، حالانکہ کس قدر مشقت کی زندگی ہے جیل میں، اور آپ اندازہ تو کیجئے کہ یوسف علیہ السلام دیار غیر میں، انہیں پتہ تھا یہاں میرا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، جیل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، سامنے ایک جرم آیا، اس جرم کے بدلے میں انہوں نے جیل کو ترجیح دی، یا تو جرم کرنا پڑے گا زنا کا، اور یا آپ کو جیل جانا پڑے گا، جیل جانے کو ترجیح دی۔ اور یہ ذہن میں سب باتیں ہیں کہ ساری زندگی جیل میں رہا جا سکتا ہے، ساری زندگی جیل میں گزر سکتی ہے، شاید وہاں پڑے پڑے ہی مر جاؤں، لیکن اللہ پاک کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اس طرح سے گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا پیغام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ اور پھر قربان جاؤں، یوسف علیہ السلام نے اس جیل کے اندر بھی اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت کی طرف جیل والوں کو بھی بلاتے رہے، ایک لمحہ اللہ پاک سے غافل نہیں ہوئے، مسلسل اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی طرف جیل والوں کو بھی بلاتے رہے، اور ان کے بہترین اور خوبصورت کردار سے جیل والے بھی متاثر تھے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذریعہ بنا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا، یہ ایک تربیتی نظام چل رہا تھا، یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو باہر بلا لیا، ایسا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے زندگی کا، ایک تقدیر کا فیصلہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے گزارنا ہے، اور ایک امت کے لیے سبق ہے۔ اور پھر وہ جب خواب بادشاہ نے دیکھا، رہائی کے اسباب پیدا ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے مصر کا اقتدار عطا فرمایا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جوان کو کس طرح سے پاک دامنی کی زندگی سیرت گزارنی چاہیے۔ عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین کردار ہے، خوبصورت ایک نمایاں کردار ہے، یہ کردار ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان